اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں رہنے والے ایک حماصفت موصوف شخص کا ذکر سنا تو اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر اس کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ یہ شخص خاصا خوشحال تھا، سواری کے لیے گھوڑے، رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کا مکان، باغ باغیچے اور نوکر چاکر سبھی کچھ خدا نے دے رکھا تھا۔ ہمارے آنے کا حال سنا تو اس نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، ہر شخص کے ہاتھ چومے اور بہت عزت سے بہترین فرش پر بٹھایا۔ گفتگو بھی بہت مروت اور محبت سے کی، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہ کی کہ کوئی شخص بھی کھائے پیے بغیر آسودہ نہیں رہ سکتا۔ کافی رات گئے تک وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر عبادت کے لیے اپنی خلوتگاہ میں چلا گیا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے ہم ساری رات بے قرار رہے۔ خیال تھا کہ صبح ہوگی تو ہمارے لیے دسترخوان بچھوائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح کے وقت وہ ہمارے پاس چلا آیا، پہلے کی طرح ہمارے ہاتھ چومے اور شیریں لہجے میں باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہمارے ہمراہیوں میں ایک بے باک نوجوان بھی تھا۔ جب اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص رات کی طرح دن میں بھی ہمیں بھوکا رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، تو اس نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ درویش کے لیے توشہ بوسے سے بہتر ہوتا ہے، آپ ہمارے جوتے نہ اٹھائیں بلکہ کچھ کھانے کو دیں۔ جوان مرد سخاوت ہی کے باعث جیت گئے، نہ کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس حکایت میں بھی قولی عبادت پر عملی عبادت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ بات فلسفہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ جو لوگ حجروں میں بند ہو کر اللہ اللہ کرنے کو بہت بڑا خیال کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ جو خدا کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔